سوال ہے مفتی صاحب، آپ لوگوں کا موقف افغان طالبان کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں کو آپ لوگ ہی ہیروز بنایا کرتے تھے، قرار دیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شریک بھی ہوئے۔ اب آپ لوگوں نے ہی انہیں خارجی فسادی قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ اس یو ٹرن کی کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کو ہیرو قرار دیا تھا ان کو آج بھی ہیرو قرار دیتے ہیں ہم افغان طالبان جنہوں نے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی ان کو خارجی نہیں کہتے۔ 20 سال تک یہاں سے ان کے ساتھ تعاون ہوا ہے، یہاں سے لوگ گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان کے کون کون شہید ہوا، بہت ایک طویل فہرست ہے، اگر کوئی پوچھے گا تو بتا بھی دوں گا، کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے اس میں، لیکن سب کو پتا ہے، یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی کرے گا۔ تو اور ان میں مفتی عبدالرحیم صاحب کے سگے بھائی 2 شہید ہوئے ہیں۔ ابھی کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر باتیں بہت، کیونکہ ابھی میڈیا پہ ہر کچھ کھل کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بات یہ ہے، افغانستان میں کوئی ایک ریاست نہیں تھی مضبوط، ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، تو وہاں ملا عمر نے کوشش کی کہ سب کو ایک بادشاہ پہ، ایک خلیفہ پہ جمع کیا جائے۔ تو انہوں نے تحریک شروع کی، کیونکہ کوئی ایک اسٹیٹ تھی نہیں۔ اس تحریک کی سب سے پہلے پاکستان میں اور سب سے زیادہ حمایت حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے کی تھی، جب کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا تھا، اکیلے وہ کھڑے ہوئے اور جان سے بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، اور پورے افغانستان میں، پورے تو نہیں تو اکثر حصے میں ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی۔ ملا عمر بہت ہی میچور آدمی تھے، وہ پاکستان سے دوستی کے خواہاں تھے، وہ پاکستان آرمی کی عزت کیا کرتے تھے، ان سے پاکستان آرمی کے فوجی جا کے ملتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو مشاہدے کی ہیں، تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بہت عزت، بہت رسپیکٹ دیا کرتے تھے وہ۔ پھر کیا ہوا، بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب جا کے ملا عمر کو سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین بہت سارے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جس سے نقصان آپ کو ہوگا، یہ بین الاقوامی طاقتیں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ ملا عمر بھی چاہتے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف یوز نہ ہو، اور اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ سمجھاتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے، اس کو بچانا ہے ہماری ذمہ داری، ہم نے خون دیا اس کے لیے، پوری زندگی کھپا دی۔ لیکن ہوا کیا، افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی دوسرے ملکوں کے خلاف، پوری دنیا نے چڑھ کے افغانستان کی ایسی کی تیسی کی۔ جنرل مشرف نے بھی 100% غلط کیا۔ اس وقت بھی مفتی عبدالرحیم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو نہیں اجازت اس کی کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دے، لیکن جنرل مشرف ایک اکیلا آدمی تھا، اس کی پالیسی تھی جو 100% غلط تھی۔ یہاں سے جہاز گئے، انہوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا، تو ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی پاکستان کے خلاف، لیکن اس کی تلافی خود پاکستان نے ہی کی۔ 20 سال بھرپور ساتھ دیا، پھر ان کا بہت فل سپورٹ کیا ان کو۔ ان کے زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا، جو وہاں غریب آتے تھے افغانی، ملک میں بدحالی ہے، ہجرت کے لیے آ رہے ہیں، پاکستان نے اپنا سینہ بازو ایسے کیا، آ جاؤ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے۔ ان کا علاج بھی کیا، ان کو ٹھکانہ بھی دیا، ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی، بہت کچھ کیا پاکستان نے۔ تبھی بہت اچھے تعلقات، جب تک ملا عمر زندہ تھے پاکستان کے خلاف ایک بیان ان کا کبھی بھی نہیں آیا، ایک بیان نہیں آیا۔ بلکہ اخبار میں نے خود ان کا بیان پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے دوستی کے قائل ہیں، ہم ان سے دشمنی کے قائل نہیں ہیں، ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تاکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو، ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو۔ ان کا یہ ارادہ نہیں تھا ہم پوری دنیا میں اٹھ کے خلافت قائم کریں گے، نہ نہ نہ، وہ کہتے ہیں افغانستان نے بہت لاشیں دیکھ لی ہیں، بہت موتیں دیکھ لی ہیں، ہم نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ قائم کر کے اور اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے امن قائم کرنا ہے۔ ان کا اخبار میں بیان کوئی پرانا نکالے، آج بھی موجود ہے، کہ پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کی افواج کو انہوں نے ایک اچھے لفظوں میں یاد کی ہے، صرف پاکستان کو نہیں، ہر ملک کو، ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا۔ پھر ملا عمر کی وفات ہوئی، اس کے بعد ملا اختر منصور آئے، وہ بھی پاکستان سے بہت اچھے تعلقات کے خواہاں تھے، پاکستان آنا جانا ہوتا تھا ان کا، علماء، سارے علماء ان کے فیور میں تھے، اب تک ہے۔ پھر ملا ہیبت اللہ ہیں ابھی،
ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی اطلاعات تھی کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے. آج بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں اکثریت پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان سے جنگ نہیں چاہتی. ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو پہلے علماء نے کوشش کی ہے سلو ہو جائے. جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں پھر فوجی آپریشن شروع ہوا ہے. روز ڈیلی بنیادوں پر 10 فوجی شہید, 11 فوجی شہید, میجر شہید, لیفٹنٹ کرنل, اتنے بڑے بڑے لیول کے آفیسر آپ کے ڈیلی شہید ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کرتا دھرتا کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان سے. اب اگر مفتی عبدالرحیم صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کو غلط قرار دے رہے ہیں یا افغانیوں کو غلط قرار دے رہے ہیں. وہ ان چند لوگوں کو غلط قرار دے رہے ہیں جو ان خارجیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کس سے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان آرمی سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے ملک کا امن خراب کر رہے ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب کا کہنا یہ, اگر آپ نے خلافت قائم کرنی ہے, ٹھیک ہے پاکستان سے غلطی ہوئی تھی, اڈے دیے تھے, یہ غلطی ہوئی ہے, مان رہے ہیں بھائی, اور یہ ہماری غلطی تھوڑی ہے. تو فوج ایک مشرف کی غلطی ہے. اس وقت بھی فوج کے سب لوگ مشرف کی اس پالیسی کے حامی نہیں تھے. فوج میں بھی بہت کھلبلی مچی ہوئی تھی, وہ نہیں حامی تھے. تو سب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن آرڈر تو آرمی چیف کا چلتا ہے نا. اب مفتی عبدالرحیم صاحب کا کہنا ہے, یہ جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں سب کا یہی کہنا ہے, جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب بھی, ان خارجیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے, بھائی یہ غلط کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خلافت قائم کریں گے پاکستان میں, ہم خلافت قائم کریں گے. اور کہہ رہے پاکستان نے ہم پہ ظلم کیا, اڈے دیے تھے. پاکستان نے اڈے دیے تھے, اندر گھس کے مارا کس نے ہے؟ انڈیا نے مارا ہے. انڈیا سے آپ دوستی بڑھا رہے ہو, انڈیا سے آپ کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ مضبوط. امریکہ سے ریلیشن مضبوط, انڈیا سے ریلیشن مضبوط, تمام ملکوں سے آپ کے ریلیشن مضبوط. نیٹو کی ممالک تھے جنہوں نے اندر گھس کے دو بدو آپ سے جنگ لڑی ہے, ان کے خلاف آپ کا ایک بیان نہیں آتا, اور سارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ پاکستان پہ. تو میرے بھائی یہ طالبان نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, یہ کوئی اور طاقت ہے جو چند شرپسندوں کو استعمال کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے لڑنا تھا سب سے پہلے روس سے لڑتے, جنہوں نے 16 لاکھ افغانوں کا خون کیا. ہم تو وہاں بھی لڑائی کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ آپ لڑو گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی, کوئی خلافت تھوڑی قائم ہوگی. لیکن اگر لڑنا تھا تو سب سے پہلے کس سے لڑنا تھا؟ سب سے پہلے کون آیا تھا افغانستان میں؟ روس آیا, جس نے ان جنگوں کی بنیاد رکھی. انہیں کچھ نہیں کہہ رہے آپ, وہاں کوئی تشکیل نہیں ہو رہی خارجیوں کی. اس کے بعد آپ کو لڑنا تھا تو کس سے لڑنا تھا؟ انڈیا سے لڑنا تھا, جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے آپ کو. اس سے آپ دوستیاں بڑھا رہے ہو, کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. سارا نزلہ ایک اکیلے برادر ملک جو آپ کا ہمیشہ بھائی رہا ہے, جس نے لاکھوں افغانوں کو سینے سے لگایا, ان کو نیشنلٹیاں دی, ان کا کچھ زیرو بزنس تھا اور آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کسی ملک نے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو اتنا زبردست ٹھکانہ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے افغانیوں کو ٹھکانہ دیا ہے. میں نے باہر ملکوں میں افغانی دیکھے جو پاکستان کا پاسپورٹ بنوا کے باہر ملکوں میں ٹریولنگ کی ہے انہوں نے. تو اتنا بڑا ظرف جب پاکستان نے کیا ہے تو ان کو بھی ظرف کیسا رکھنا چاہیے؟ بولو, بڑا رکھنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ چند شرپسند لوگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان پاکستان کے دشمن ہے, نہ نہ نہ, چند سر پھرے لوگ ہیں جو دونوں بھائی ملکوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں. تو ہمیں ان شرپسندوں کے خلاف اٹھنا ہے. یہ اکیلے مفتی عبدالرحیم کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. وہ بےچارے اکیلے میدان میں آئے ہیں اور بدنام ہو گئے ہیں. کوئی ان کو کرنل کہہ رہا ہے, کوئی بریگیڈیئر کہہ رہا ہے, کوئی درباری ملا, کوئی سرکاری ملا. بس کرو یار, وہ ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جہاز سے یوٹن لے لیا, کوئی یوٹن نہیں لیا جہاز سے میرے بھائی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے نام پہ جو پاکستان میں خارجیوں کی تحریک ہے ہم اس کو نہیں مانتے, اس میں ہم فوج کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ اور فوج کا ساتھ دینے سے, فوج کا ساتھ دینا مقصد نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں, فوجی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, آرمی چیف بھی آئے گا, کل جائے گا, کوئی اور آئے گا. فوج بچانا مقصد نہیں ہے. بچانا کیا ہے؟ ملک بچانا مقصد ہے, کنٹری بچانا مقصد ہے. کیونکہ اگر یہ تحریکیں زیادہ زور پکڑیں گی تو اس سے پاکستان میں خلافت قائم نہیں ہوگی, پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے اور بیرونی طاقتیں یہاں کے میرے اور آپ کا وہ حشر کریں گی. میں بار بار کہتا ہوں, میں اور آپ غزہ کو بھول جائیں گے, وہ حشر ہونے والا ہے ہمارا. تو اس لیے ان خارجیوں کو کہا جائے کہ آپ خلافت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں.
یہ ساری آپ کی تحریکوں کا مرکز اسلامی ملک کیوں ہے؟ آپ پاکستان کو اسلامی نہیں مانتے، نہ مانو، مسلمانوں کا ملک تو ہے. تو انڈیا سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں، روس سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں انڈیا میں بھی مت کرو، کیونکہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے، وہ بھی تہس نہس کر دے گا آپ کو. لیکن اگر کرنا ہے تو انڈیا نے تو اندر گھس کے مارا تھا آپ کو. لڑائی، انڈیا آرمی آئی تھی افغانستان میں، جہاں یہ نیٹو کی افواج کو شکست ہوئی ہے اس میں انڈیا کو بھی شکست ہوئی ہے، وہ بھی افغانستان سے بھاگا ہے. ان سے آپ دوستیاں لگا رہے ہو، اور ایک اکیلا ملک جس نے آپ کو اتنی مدد کی، آپ کی ہمیشہ ہر وقت مدد کی ہے، اس سے آپ دشمنی کی باتیں کر رہے ہو، تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ملا عمر پاکستان میں لڑائی کے قائل بھی نہیں تھے. ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی وہ کلپ چلا دینا، ہمارے پاس تو اس پہ بہت سارے گواہ ہیں، لیکن لوگ گواہ کو مانتے کہاں ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی آخری وقت میں ملا عمر سے ملاقات ہوئی تھی، اور ڈاکٹر اسرار کو ملا عمر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ جو خلافت کی تحریک پاکستان میں چلا رہے ہیں، کبھی بھی حکومت سے تصادم نہیں کرنا، لڑائی پہ نہیں آنا. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ ملا عمر صاحب کا مشورہ ہمیں کیا ہے. میں نے مسجد میں بھی جو ان سے ملاقات مختصر سی ہوئی اس میں پوچھا، انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے ملکوں میں اقامت دین کی جد و جہد بھرپور طریقے پر آپ شروع رکھیں اور جاری رکھیں. ظاہر بات ہے ہر ملک، یہ ملک جو ہے موجود ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علامہ اقبال جو ہے امت مسلمہ کے سب سے بڑے ہدی خاں اور وحدت امت کے سب سے بڑے علمبردار، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. اس لیے ان کا یہ مشورہ جو ہے اپنی جگہ بہت صائب ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں پوری قوت کے ساتھ، پوری خلوص اور اخلاص کے ساتھ اقامت دین کی جد و جہد کو جاری رکھیں. دوسرا مشورہ یہ کہ علماء کرام کی رہنمائی اور ان کی آشیرواد ضرور حاصل کریں. یہ ان کا ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے، اور میں کچھ طے کر کے آیا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس کی روشنی میں، اگرچہ اس سے پہلے بھی میرا اپنا رجحان تو یہی رہا ہے، لیکن اب میں ذرا زیادہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی ملا عمر صاحب کی اس نصیحت کے پیش نظر. تیسری بات انہوں نے بتائی ہے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں ملک کی حالات پاکستان کے جو ہیں ان سے بھی خوب واقفیت ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت سے تصادم کی کوئی روش اختیار نہ کی جائے. حالات جو ہیں بین الاقوامی پاکستان کے لیے جو معاملات ہیں، تو یہ تصادم حتی الامکان اس سے بچا جائے. یہ تیسرا ان کا مشورہ ہے. تو ملا عمر بہت میچور آدمی تھے، وہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں تھے. وہ افغانستان کو فوکس کیا ہوا تھا انہوں نے، کیونکہ افغانستان میں لڑائیاں کوئی ایک حکومت بنی نہیں رہی تھی نا، تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک اسٹیبل حکومت بنے افغانستان میں، کیونکہ دھڑے تھے. جس صوبے میں جاؤ گے وہاں کا نیا والی متولی تھا. یہ ان کو پتا ہے یہ آپ کہاں سے ہیں؟ کوئٹہ سے ہیں. افغانستان بھی ان کا آنا جانا ہے، ان کو پتا ہے. تو ان کو میں نے نہیں بٹھایا بھائی، ابھی ویسے ہی آگے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں خود ہی لاگے بٹھایا ہوا، یہ تو میں تم جانتا بھی نہیں ہوں. تو یہ سب کو پتا ہے کہ افغانستان میں کوئی ایک اسٹیٹ تھوڑی تھی، ہر جگہ کا ایک الگ متولی ہوا تھا، والی ہوتا تھا، بھتے بھی لے رہا ہوتا تھا، ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اگر وہاں بھی ایک مضبوط اسٹیٹ ہوتی جس کی پوری ملک پہ حکومت ہوتی، تو وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف خروج کو حرام ہی کہتے، وہ بھی ناجائز کہتے. تو اس لیے وہاں ایک حکومت نہیں تھی. ملا عمر افغانستان کو فوکس کیے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے افغانستان میں امن آئے. وہ تو ایران سے لڑائی کے قائل نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے جب ایران نے جنگی مشقیں شروع کر دی تھیں افغانستان کے بارڈر پہ، تو ملا عمر نے ایران کے جتنے قیدی تھے افغانستان میں جو لڑائی کے دوران پکڑے گئے تھے سب کو رہا کر دیا تھا. کیوں رہا کیا تھا؟ ہم جنگ نہیں چاہتے. بہت میچور آدمی تھے وہ. اب جو کچھ ہو رہا ہے، چند لوگ طالبان کی صفوں میں ایسے گھس گئے ہیں بے وقوف قسم کے، اور وہ پیسہ مل رہا ہے ان کو، انڈیا سے بھی مل رہا ہے اور امریکہ سے بھی مل رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اسلامی حکومت لائیں گے. اسلامی حکومت کے نام پہ دھماکے ہو رہے ہیں. اسلامی حکومت کچھ بھی نہیں آئے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے ہم سب نے مل کے، افغان طالبان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم سب نے مل کے ان خارجیوں کی تحریک کو روکنا ہے. اور اس میں ہم نے اپنی ہر غلط چیز میں ہم فوج کا ساتھ نہیں دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں میں فوج کا پٹھو بن گیا ہوں. بھائی کوئی غلط چیز ہوگی ہم نے نہیں ساتھ دینا، ہم کو ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. لیکن جہاں ملک کی سالمیت کی بات آئے گی تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ پھر ہم ان جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں گے، ان کے شہید کو شہید کہیں گے. کل ایک میجر شہید ہوا، 25 لوگ 3 دن کی لڑائی میں 25 فوجی شہید ہو گئے. پرسوں ایک لیفٹنٹ کرنل کی شہادت کی اطلاع آئی ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے بھائی، یہ غلط ہے. اس کا نقصان ہوگا، مجھے اور آپ کو نقصان ہوگا اس کا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ڈر گیا. ڈرا ہوتا تو یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا، چپ بیٹھا ہوا ہوتا. جو فوجیوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی بم سے اڑا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بہادر ہوں اس لیے یہ بات میں نے کر دی ہے. جو چپ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں تو خطرہ ہے کہ ڈر گئے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب ان خارجیوں کے خلاف بیان کیا ہے نا, اس کے بعد ان کی سیکیورٹی اتنی سخت ہو گئی ہے, اتنی سخت ہو گئی, اتنی سخت ریڈ ہے ان کو, کیونکہ انہوں نے بھی بیان کس کے خلاف کیا تھا؟ خارجیوں. وہ تو مل کے آئے تھے پھر آ کے بیان کیا ہے. تو یہ نہیں ہے یہ سب پروپیگنڈا ہے, جہاد سے یو ٹرن لے لیا اور وہ سب, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملا عمر کی بات الگ تھی. اور آج بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ طالبان میں, افغان طالبان میں میجورٹی پاکستان سے محبت کرتی ہے. وہ نہ ایران سے لڑائی کے قائل ہے, نہ پاکستان سے, نہ انڈیا سے. کہتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اسلامی حکومت قائم کرنی ہے, اور کسی سے کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو باہر سے پیسے مل رہے ہیں, انہوں نے افغانستان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے, پاکستان کا بھی, اور دونوں ملکوں کو آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑا رہے ہیں. اور یہ سلو کی جتنی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں, تبھی پاکستان آرمی نے پھر رات کو اٹیک بھی کیا ہے. کل رات اٹیک کیا ہے نا, اسی وجہ سے اٹیک کیا ہے کہ یہ تھوڑی ہم مرتے رہے آرام سے اور جو ہے وہ لاشیں گنتے رہیں بیٹھ کے, ایسا نہیں ہوتا. تو عوام کو چاہیے اس چیز میں فوج کا ساتھ دے. ہر چیز میں نہیں کہہ رہا, صحیح ہے, ہر چیز میں نہیں کہہ رہا. تمہارا کوئی سیاسی اختلاف ہے, کرو 100 دفعہ بھائی, کسی بھی چیز میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے 100 دفعہ کرو, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جہاں جنگ کی بات آئے گی, جوانوں کی لاشیں ہوں گی, تو یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں بھائی جو فوج میں جاتے ہیں, یہ بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں, مسلمان لوگ ہیں. مسلمان کوئی نہ بھی ہو, انسان تو ہے نا. یہ تھوڑی کہ یار اپنے ملک کے خلاف آپ کسی اور کا ساتھ دے دو تو یہ نہ تمہارے رہیں گے نہ اپنے رہیں گے. یعنی تم جب غیروں کا ساتھ دو گے تو تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہیں عزت مل جائے گی. غیر تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے پاس دشمن سے لڑنے کے لیے. اصل بات یہی ہے, انڈیا بھی عام جنگ میں تو ہار گیا, تو وہ یہاں سے اس طرح سے اس نے شروع کی ہوئی ہیں جنگیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب, سب سے پہلے خصوصی آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بیسیکلی بلوچستان کوئٹہ سے ہوں, یہ بھی ہے طلال. میرا نام نقیب خان ہے. ماشاء اللہ. میرے پہلے سوال نہیں, سب سے پہلے آپ سے گلا ہے, جی آپ ہمارے بلوچستان اور کوئٹہ میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ جی جی. دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا بلوچستان میں قبائلی دشمنیاں بہت روز بروز بڑھ رہی ہے, مطلب یہاں تک کہ سال میں 200 بندے بھی ایک خاندان کے مر جاتے ہیں. ہمارے علماء اکرام اس پہ کیوں کردار نہیں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اور آخری بات, آپ کے بغیر, ملاقات کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. جی جی ضرور ملاقات کریں گے آپ سے. کہہ رہے ہیں بلوچستان میں بدامنی ہے, حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. علماء اس کا کردار ادا نہیں کر رہا ہے, بڑے بڑے مفتی ہے. دیکھیں, لڑنا تو فوج کا کام ہے, حکومت کا کام ہے ایکشن لینا. علماء تو آواز اٹھا سکتے ہیں, تو اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. شریعت کے طور پر مفتی صاحب, جی جی بالکل, شریعت میں ایسا ہی ہے نا کہ جو حکومت, دیکھو اس کی اصل ذمہ داری تو گورنمنٹ ہی کی ہوتی ہے. پہلی بات, جنرل مشرف نے جو بگٹی کو نشانہ بنا دیا تھا, اصل فساد تو وہاں سے شروع ہوا تھا. پاکستان میں بہت سارے فسادات کی بیج, یہ جو جامع حفصہ کا مسئلہ اٹھا ہے, دیکھیں جنرل ہمارے علماء جب گئے تھے نا, اس وقت جو وزیر اعظم تھے, شوکت عزیز نام تھا, کیا تھا وزیر اعظم؟ شوکت عزیز. ان کو لوگوں نے پیار سے شارٹ کٹ عزیز بھی کہتے تھے, کیونکہ وہ بھی امپورٹڈ وزیر اعظم تھے. لا کے بلا کے شناختی کارڈ بھی سنا ہے, نیا نیا بنا کے ٹھک کر کے بٹھا دیا. تو ہمارے علماء اس وقت شوکت عزیز کو کہتے تھے شارٹ کٹ عزیز, یعنی بہت شارٹ کٹ راستے سے پاکستان کی نیشنلٹی بھی دی گئی, تھاپ کر کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا. یہ بھی سسٹم کے تحت ہوا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے تو بم توپے, جو بھی میزائل توپے تو نہیں, خیر بم جو بھی رکھے ہوئے تھے فوج کے خلاف لڑنے کے لیے, وہ تو میں خود ان کے خطوط میں نے پڑھے. میں اب جامع حفصہ کا ٹاپک ختم کر رہا ہوں, زیادہ نہیں اس کو چھیڑیں. اب ہوا یہ تھا کہ یہ سب لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اندر, فدائی حملے کے لیے بچیاں بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اب جب فوج نے گھیرا ہے, علماء گئے مذاکرات کے لیے. مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید کے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ سب کو باعزت رہا کیا جائے گا, ناکہ بندی کی جائے گی. اتنے تو ہو گیا, جو سرنڈر کرے اس کو چھوڑ دو. تو جن بچیوں نے, جن لوگوں نے بھی سرنڈر کیا, ان سب کو چھوڑ دیا. لیکن کچھ لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے, لڑاکا. اب جو لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے, علماء چاہ رہے تھے کہ ان سے بھی سرنڈر کروا کے نا, مذاکرات کروا کے. غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ بڑے میچور آدمی تھے, تو غازی عبدالرشید بھی آمادہ ہو گئے تھے مذاکرات پہ کہ اگر فوج ہمیں باعزت چھوڑ دیتی ہے تو ہم ہتھیار رکھ دیں گے. جب یہ مذاکرات ہوئے, اس میں دیکھو غلطی تو انہی لوگوں کی تھی, مولانا عبدالعزیز صاحب کی. کیوں فوج کے خلاف آپ بچیوں کو اور نوجوانوں کو لے کے کھڑے ہوئے ہو آپ؟
یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر اسرار کا بھی کلپ موجود ہے, ان سے بھی اس وقت پوچھا گیا تھا کہ یہ جامعہ حفصہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اتنے سے مدرسے کو لے کر پوری ریاست پہ قبضہ کرنے کی باتیں یہ غلط ہیں, حالانکہ ڈاکٹر اسرار تو خود خلافت کے قائل تھے. اب ہوا یہ تھا کہ یہ علماء گئے, وزیر اعظم کیونکہ ایک سول آدمی ہے نا, تو ایک سویلین میں تھوڑا جذبہ ہوتا ہے نرمی کا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, پورا فیصلہ ہو گیا. علماء بہت خوش ہوئے کہ غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں, اور اب الحمدللہ وزیر اعظم کے بھی سائن ہو گئے اس کے اوپر, صدر کے سائن رہ گئے تھے جنرل مشرف کے, کہ اب یہ مسئلہ آرام سے حل ہو جائے گا اور باعزت سب کو رہا کر دیا جائے گا, اور آئندہ دوبارہ ملک میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک اندازہ ہو گیا کہ بھائی اسلحے کے ذریعے ایسا نہیں ہوتا. جنرل مشرف نے آ کے گند کیا ہے. ہمارے علماء سے میں نے خود سنا جو وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا جب مشرف آیا ہے اس نے اس طرح وہ معاہدہ پھاڑا ہے کہ میں نہیں مانتا اس معاہدے کو, اور آرڈر دیا کہ اٹیک کرو. اور علماء کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں گولہ بارود کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. تو ٹھیک ہے, یہاں تک تو مولانا عبدالعزیز صاحب کی غلطی ہے کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے تھے, لیکن جنرل مشرف اگر تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کر لیتا کہ ہے آپ ہی کی عوام اور ان کا مطالبہ بھی شریعت ہے, مطالبہ بھی غلط نہیں ہے, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو اب جب ایک مذاکرات ہو چکے ہیں تو آپ اچھے لگو گے اپنی قوم پہ گولیاں برساتے ہوئے, اچھا لگے گا؟ یہ کوئی سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جنرل مشرف نے اس معاہدے کی کا کہ نہیں مانتا, سائن نہیں کیا اور آپریشن کا آرڈر کیا, جس کا رزلٹ یہ سامنے آیا کہ پھر ظاہر ہے جتنا ہوا نہیں تھا اس کے 10 گنا جا کے بیان کرنا شروع کر دیا. اتنی بچیاں اڑ گئیں, یہ شہید ہو گئیں, ایک بس ہم نے خود دیکھی, ان کی عزتیں لوٹی. پھر ظاہر ہے جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر فوج کا جتنا جرم تھا اس سے زیادہ بدنام کیا گیا, اور پھر اس جامعہ حفصہ کو لے کے ملک میں فدائی حملے ہوئے. 80 سے 90 ہزار لوگ پاکستان کے, جن میں فوجی بھی ہیں, 13 تو اسی آپریشن میں کہا جاتا ہے شہید ہوئے ہیں. جو جامعہ حفصہ کا جو آپریشن تھا یا اس کے بعد مجھے ابھی پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, اس میں بھی فوجی جوان بھی اس میں شہید ہوئے. غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے, ان کی والدہ بھی شہید ہوئی. ہم ان کو شہید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ان کا جائز تھا, لیکن غازی عبدالرشید بڑے میچور آدمی تھے, وہ مذاکرات ہی چاہتے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے یہ لڑائی ہو. خیر, تو اب اس کا جو فساد کی جو یعنی جو جڑ تھی نا, وہ جنرل مشرف کی کھوپڑی تھی. وہ تھوڑا سا قوم کو ساتھ لے کے چل لیتا, عزت دے دیتا. لیکن تو اب ہوا یہ ہے کہ انہی دنوں میں بگٹی کو یہاں سے نشانہ بنایا. بھائی بلوچ لوگوں کا وہ ایک ہیرو سمجھا جاتا تھا, سردار سمجھا جاتا تھا. آپ ان کے ساتھ قوم کو ساتھ لے کے چلتے, اسی کے بعد سے بلوچستان میں یہ سب کچھ. میں فیور نہیں کر رہا جو فوج پہ اٹیک ہو رہا ہے بلوچستان میں, قطعاً نہیں, میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں. کسی بھی ملک میں, ریاست میں فوجی گاڑیوں پہ اٹیک ہونے والے باغی کہلاتے ہیں, خارجی کہلاتے ہیں, اس کے ہم فیور میں نہیں ہیں. لیکن جنرل مشرف کی پالیسیاں اس ملک کے لیے ناسور ثابت ہوئی ہیں, جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان بالکل 100% سودی نظام ختم ہو جانا تھا پاکستان میں. حضرت مفتی تقی صاحب فیصلہ کر چکے تھے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا, وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا. اب جب امپلیمنٹ کے لیے جا رہے تھے, جنرل مشرف نے ڈنڈے کے زور سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو وفاقی شرعی عدالت کے جج ہونے کی حیثیت سے ہٹایا. دوسرا جج اپنی مرضی کا لا کے رکھا, اور اس نے اس سود کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وفاقی شرعی عدالت کا, اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا. تو یہ گڑبڑ بھی کس نے کی ہے؟ جنرل مشرف نے کی ہے. تیسرا جو جنرل مشرف نے ایک اور کام کیا, عدالتی خلا, جو فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. اس نے ایک سرکولر جاری کروا دیا سپریم کورٹ کے ذریعے کہ جو عورت جب بھی, یعنی قانون میں ایک شک ڈلوا دی کہ عورت جب بھی کوئی کورٹ میں جائے گی, کوئی معقول وجہ ہو یا نہ ہو, جب بھی عورت کورٹ کے پاس جائے گی, کورٹ اس کو خلا کی ڈگری تھمانے کی پابند ہے. اس وقت کے بعد سے آج اس کے جو سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ سیاہ کارنامہ بھی کس کا ہے؟ جنرل مشرف کا. میں مانتا ہوں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں کراچی میں, ڈیولپمنٹ کا کام کیا, لیکن کچھ اچھے کام کر کے آپ کے جو سیاہ, جو بڑے بڑے سیاہ کام کیے ہیں, وہ سیاہی سفید نہیں ہو سکتی. تو اب پوری فوج بھگت رہی ہے اس کے سیاہ کارناموں کو, پوری آرمی بھگت رہی ہے. لوگ ان آرمی کے جوانوں کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں, بھائی ان کو مت برا بلا کہو یار, یہ ہمارے ہیروز ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جو حضرت آپ جو وجہ بنی ہے نا. پشتون کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں یار؟ ایک تو پٹھان گوشت کھاتا ہے نا,
یہ دشمن سے نہ لڑے تو آپس میں لڑتا ہے, یہ اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے, یہ تو بڑا غلط ہے. پٹھانوں کے جو خون ہے نا اس میں لڑائی ہے, یہ دشمن سے نہ لڑیں تو آپس میں ہی کوٹنا پوٹنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اب میں کیا کروں, میں تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرے بھائی. کوئٹہ تو میں کئی بار جا چکا ہوں, میرے بیانات ہوئے ہیں, پھر آئیں گے انشاءاللہ. کوئٹہ تو کوئٹہ ہے یار. تو ہمارے وہ حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے وزیرستان کا, کہ کراچی سے ایک مہمان چلا گیا وزیرستان گھومنے کے لیے, کسی وزیری کا مہمان تھا وہ. تو وزیرستان کا جو پٹھان تھا اس نے کہا چلو تمہیں گھماتا پھراتا ہوں. اس کو گھمانے کے لیے بہت لانگ راستے سے لے کے جا رہا ہے, لمبے راستے سے, شارٹ کٹ سے نہیں. اس نے بولا یہ تو ادھر جانا ہے, شارٹ کٹ سے کیوں نہیں؟ تو اس نے بولا خو ادھر ہمارا دشمن ہے, ٹکان کرے گا, مارے گا. اب یہ ڈرنے لگا, بے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, ادھر تو دشمنیاں چل رہی ہیں تو بندہ مار دیتے ہیں. تو اس نے جب کراچی کے بندے کو دیکھا نا کانپ رہا ہے, اس نے بولا خوف مت کرو, ڈرو مت, وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا, خدا قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. یہ تو بے ہوش ہو گیا. بولے بھائی تو اس کا 20 مہمان مار, 40 مہمان مار, میں تو گیا نا میں تو گیا نا. تو یا تو بھائی گوشت کھانا چھوڑ دو, گوشت کھانا چھوڑ دو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے جو گوشت کھاتا ہے نا, جب جھگڑے ہوتے ہیں آپس کے, اس میں ہم نے اپنے خاندان کو فیور کرنا ہے بس, چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو. قوموں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم نے اپنی قوم کا ساتھ دینا ہے, چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو. یہ تو اللہ کی تعلیمات, اللہ رسول کی تعلیمات نہیں ہے بھائی. گواہی پر جو ہے نا انصاف کے ساتھ قائم رہو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے. دونوں کام حرام ہے, گواہی کا چھپانا بھی اور غلط گواہی دینا بھی. آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بات کیا ہے لیکن آپ نہیں بتا رہے. دیکھو اس زمانے میں نا صحیح بات پہ قائم رہنا, صحیح بات لوگوں کو بتانا جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہو, بہت مشکل کام ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس سے آپ پوری دنیا میں تنہا ہونا شروع ہو جاتے ہو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بات لکھی ہے, فرمایا کہ جو محققین لوگ ہیں نا, محقق جو ریسرچر ہوتے ہیں, اکثر زیر عتاب رہتے ہیں. زیر عتاب کا مطلب اکثر بیچارے قابل ملامت ہوتے ہیں, لوگ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں, اکثریت جو بات کر رہی ہوتی ہے, اس کے پیچھے ریسرچ نہیں ہوتی, اس کے پیچھے ہوتا ہے ماحول. ماحول کیا کہہ رہا ہے, سیزن کیا چل رہا ہے. جیسے آم کھانے کا سیزن چلتا ہے تو سب تربوز کھا رہے ہوتے ہیں یا آم کھا رہے ہوتے ہیں؟ آم کھا رہے ہوتے ہیں نا. آئس کریم کا سیزن چل رہا ہے تو سوپ پی رہے ہوتے ہیں یا آئس کریم پی رہے ہوتے ہیں؟ آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں, آئس کریم کھاتے ہیں. اور سوپ کا سیزن چلتا ہے سردیوں میں تو اس میں سوپ پیتے ہیں یا آئس کریم کھاتے ہیں؟ سوپ پیتے ہیں. تو سیزن چلتا ہے. محرم ختم ہوگا, شادیوں کا سیزن دے دنادن شروع. اب لوگ کہتے ہیں پھر شادیوں کی باتیں شروع کر دی مفتی صاحب نے. محرم میں بھی شادی جائز ہے بھائی. تو لیکن سیزن چلنا شروع ہو جاتا ہے. رمضان کے بعد سیزن, سب دولہا بنے ہوئے ہیں, جو نہیں وہ بنے ہوتے وہ دوبارہ, ان کا دل چاہتا ہے ہم دوبارہ بن جائیں. تو سیزن سے چلتی ہیں سب چیزیں. تو عوام کا حساب یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ماحول کیا چل رہا ہے. جو بھی ریسرچر ہوتے ہیں نا حقیقی معنوں میں, وہ والے ریسرچر نہیں جو آج کل مارکیٹ میں محقق بن کے آئے ہوئے ہیں. یہ تو محقق کی, ان کو تو ہوا بھی نہیں لگی ہے تحقیق کسے کہتے ہیں. یہ تو پھینکتے رہتے ہیں بس لمبی لمبی. میں ان محققین کی حیثیت آپ کو بتاتا ہوں. ان کی حیثیت آج کل کے جو نام نہاد محققین چل رہے ہیں نا, مذہبی اسکالر جو پراپر وے میں عالم نہیں بنتے, آج کل ایک اور منجن چلنا شروع ہو گیا ہے کہ سنت مؤکدہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یا تو فرض ہے یا نوافل ہیں. فرض پڑھنا ضروری ہے, باقی سب فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ جو اضافی جو بھی کچھ کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے, یعنی نہ کرے تو ٹھیک ہے, کر لے تو اچھی بات ہے. تو اس کی بنیاد بنا کے کتنے لوگوں نے فجر کی سنتیں بھی چھوڑ دیں, ظہر کی سنتیں بھی چھوڑ دیں, مغرب عشاء کی سنتیں بھی چھوڑ دیں.
تو یہ نام نہاد جو محققین آج کل آئے ہوئے ہیں نا، ان کی باتوں میں مت آیا کرو. ایک دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں اور ان کو کبھی بھی جواب دلائل سے مت دیا کرو. ان کو ہمیشہ جواب دیا کرو الزامی. الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اصول ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لو. باطل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دلیل سے بات کرے. وہ دلیل آپ کو دلیل اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کا علم بہت کم ہوتا ہے. تو آپ اس کو دلیل دو گے، وہ پھر دلیل کا جواب دے گا، الجھا دے گا آپ کو. اب عالم کو تو پتہ چل جائے گا یہاں گڑبڑ کر رہا ہے، یہ عامی آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو ہمیشہ جب بھی کسی اہل باطل سے آپ کا مقابلہ ہونا، الزامی جواب دیا کرو. الزامی. الزامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ اصول ٹھیک مان لیتے ہیں ہم، تو پھر آپ خود اس اصول کو کئی جگہ پہ کیوں توڑ رہے ہو؟ آپ بھی تو اس اصول کو خود کئی جگہ پہ توڑتے ہو. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا سنت موقد، لوگ ویسے ہی نماز نہیں پڑھ رہے آج کل. پڑھتے ہیں تو اتنی لنگڑی لولی نمازیں کہ سنت موقد ہی ختم کر دیں. تو جو بھی آپ سے کہا کرے نا سنت موقدہ نہیں ہوتی، تو اس سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم پھر نماز ایسے شروع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سبحانک اللہم یہ لازم نہیں ہے. ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھو، اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنے کی ضرورت، بلکہ ہم وضو سے شروع کرتے ہیں. وضو میں صرف 4 فرض ہیں. کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نفل ہے، جو ڈال لے ٹھیک ہے، نہیں ڈالے ساری زندگی نہ ناک میں پانی ڈالے. اور 1 دفعہ چہرہ دھونا فرض ہے، 3 دفعہ فرض نہیں ہے. ایک ہی دفعہ دھوئے، کیا ضرورت ہے 3 دفعہ دھونے کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھو لے تو ثواب ہی ملے گا نا، اس لیے ہم ترغیب دیتے ہیں کہ دھو لیں. بھائی آپ وہاں یہ بھی تو کہو نا کہ ایک چیز فرض نہیں ہے تو لوگ اس کو لازم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دھوئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو نہ دھوئیں، کچھ لوگ ایسے ہوں جو سنت موقدہ کے ساتھ نماز پڑھیں، کچھ ایسے ہوں جو بغیر سنت موقدہ کے ساری زندگی پڑھتے رہیں. تو جو چیز لازم نہیں ہے اس کی تاکید کیوں کر رہے ہو آپ؟ تو ایسا ہونا چاہیے کہ 1 دفعہ چہرہ دھوئیں اور 1 دفعہ بازو دھوئیں، بس اتنا کہ ہاتھ گیلے ہو جائیں. 3 دفعہ کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ سے ڈائریکٹ شروع کر دیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب رکوع میں جائیں تو بہت سے فقہا کے نزدیک رکوع کی تسبیحات لازمی نہیں ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھک سے رکوع کیا اور ایسے کر کے ٹھک سے کھڑے ہو گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی ضروری تھوڑی ہے. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں کہ کسی سے رکوع کی تسبیحات اگر رہ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ وہ کہے گا ہاں ہو جائے گی، کیونکہ واجب نہیں ہے. اور اگر کسی کے نزدیک واجب ہے تو 3 دفعہ واجب نہیں ہے، 1 دفعہ واجب ہے. 3 دفعہ بالکل نہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھ لیں اور ہمیشہ یہی معمول بنائیں. پھر سجدے میں جائیں تو 1 تسبیح پڑھ لیں اور وہ بھی نہ پڑھیں تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اس طریقے سے 4 رکعتیں پڑھیں اور آخری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا لازم نہیں ہے. کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو وہ بھی نہ پڑھیں. ہمیشہ اتحیات کے بعد سلام پھر لیں. اور ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لیں. تو جب شریعت کے ہر حکم میں، یہ تو صرف ایک حکم ہے نا، افطار روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو افطار میں جلدی کرنا کیا واجب ہے؟ اگر کوئی جلدی افطار نہیں کرے گا تو کسی سے سنا گناہ گار ہوگا. میری طرف توجہ، کوئی گناہ نہیں ہے بھائی. بہتر ہے جلدی کر لیں افطار، تو نہ کریں، 1 گھنٹے بعد افطار کر لیا کریں. تو یہ پورا دین جو ہے نا ہمارا، یہ ڈھانچہ رہ جائے گا، کھوکھلا ہو جائے گا بالکل. فقہائے کرام نے دین کو بہت اچھی طرح سمجھا ہے، بہت ڈیپ میں گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی دیر آر 2 ٹائپس آف سنت. سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ہم نے جب نبی کی سیرت میں غور کیا تو پتہ چلا کہ کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تاکید نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں ساری زندگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کی تاکید ہے، اور تاکید کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ سنت مؤکدہ. وہ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو ٹھیک ہے، بلا وجہ چھوڑنا وہ ٹھیک نہیں ہے. جو چھوڑنے کا معمول بنا لے گا تو
غالب گمانے کے وہ گنہگار ہوگا اور اس کو یہ کام کرنے نہیں دیا جائے گا, قابل ملامت ہوگا, برا بلا کہا جائے گا اس کو. لہذا اگر کوئی نماز شروع کرتا ہے نہ سبحانک اللہم پڑھتا ہے, نہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے, نہ رکوع کی تسبیحات پڑھتا ہے, نماز تو ہو گئی بھائی, فرض ہے, اللہ نے فرض کی, جو فرائض تھے وہ پورے کر لیے, قضا اب اس کی قضا لازم نہیں ہے, فرض ادا ہو گیا. کیا اس پر ہم یہ آیت پڑھ لیں گے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ, جو اضافی کرنا چاہے ثنا بھی پڑھ لے اور درود شریف بھی پڑھ لے وہ بہتر ہے, نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں. نہ نماز کیا کہلائے گی, ناقص. تو جیسے نماز کے اندر دو طرح کی سنتیں ہیں, کچھ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ, اسی طرح نماز کے باہر کی بھی کچھ سنتیں ہیں, کچھ سنت مؤکدہ اور کچھ سنت غیر مؤکدہ. نبی نے کبھی بھی فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ضائع نہیں کی ہیں, اور یہ نماز میں شامل ہیں فرائض کی تکمیلات کے لیے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں کچھ سنتیں ایسی ملتی ہیں جو فرائض کے توابع میں سے نہیں ہیں, فرائض کے تابع نہیں ہیں. جیسے اشراق کی نماز, کسی نے فجر نہ بھی پڑھی ہو تو اشراق پڑھے گا, ہو جائے گی. عشاء نہ بھی پڑھی ہو تہجد پڑھے گا, تہجد کہلائے گی وہ. لیکن فجر کی 2 سنتیں جب ہی سنت کہلائیں گی جب 2 فرض بھی ہوں اس کے ساتھ, کیونکہ وہ ہیں ہی فرض کی وجہ سے ہیں, وہ فرض نہ ہوتی تو وہ بھی نہ ہوتی. ظہر کی سے پہلے کی 4 سنتیں ان کی انڈیویجولی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ جب ہی ہیں جب ظہر کے 4 فرض آپ نے پڑھنے ہیں. اسی طرح ظہر کے بعد کی 2 سنتیں جب ہی ہیں جب ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں. کوئی اکیلی 2 سنتیں پڑھ کے چلا جائے تو اس کی کوئی حیثیت, وہ عام نوافل ہوں گے وہ. تو یہ جو سنتیں ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہے, جب بھی فجر پڑھی آپ نے فجر کے ساتھ پہلے 2 سنتیں پڑھی ہیں, اس میں جب بھی آپ نے ظہر پڑھی اس سے پہلے آپ نے 4 پڑھی ہیں اور اس کے بعد بھی آپ نے 2 پڑھی ہیں. اس پہ صحیح حدیث موجود ہیں. تو اس لیے فقہائے کرام نے ان میں بھی تفریق کی ہے, ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ. تو اب آپ نے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ فرائض پڑھ لو بس کافی ہے, اس کے ساتھ سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا فرق معلوم نہیں ہے. اور میں آسان مثال دیتا ہوں, بہت سے علماء کے نزدیک قربانی واجب نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے, یعنی چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے صاحب استطاعت پر, کیونکہ اتنی اس پہ وعید ہے. آپ نے انکار کر دیا, سنت مؤکدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو جب انکار کر دیا تو وہ تو بہت سارے دین کے حکام غائب ہو جائیں گے. دوسرا ایک اور مسئلہ, ابھی ایک نیا مسئلہ, کیونکہ فوراً جب فتنہ ہوتا ہے نا اسی وقت اس کے خلاف بولنا شروع کر دو تو دب جاتا ہے. نیا مسئلہ بھی آج کل کھڑا ہو گیا ہے. بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ والدین کی اطاعت کا قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم ہے, ان کی اطاعت کا حکم نہیں ہے. کمنٹس میں نیچے ماشاءاللہ ویل ڈن, یہ ہیں صحیح محقق, یہ ہیں صحیح اسکالر, یہ ہوتے ہیں کہ بھائی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, اطاعت کا حکم نہیں ہے. اتنی شدید وعید ہے نا. نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر, کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے, تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین, عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں, والدین کی نافرمانی. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں, گورا بنا دیں, نہ باپ کا پتہ نہ, ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو, ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, یہ اچھا سلوک ہے. وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے. ہمیں اجازت نہیں ہے, تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہیں, سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا, یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں, کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں, جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, ابا کہہ رہے ہیں نہیں تو تاجر بنے گا, زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو, تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے. بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے, ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا, آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں, آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو, والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں. آپ سفر کرنا چاہتے ہو, والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو, جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے, تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے, یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے,
پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے حکم مسلط کر رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی, بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی مباح چیزوں میں ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے. آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں. یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے, اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے, کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا, اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا, کوئی حکم دیا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعن آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز توڑ دیں, اس کی پکار کا جواب دیں. اتنی شدید تاکیدات ہیں. اور ایک اسکالر نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, لیکن ماں باپ کی اطاعت کہیں بھی لازم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا, ممی ڈیڈی, دیکھو اسلام سے مسلمان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے ٹینشن میں آ رہے ہو تھوڑا سا, آج مجھے لگ رہا ہے سب فیل محسوس سا ہو رہا ہے مجھے. مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں. دیکھو انسانوں کی تین قسمیں ہیں. ایک تو بالکل کافر, جس کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ تو مانتا ہی نہیں نا اسلام کو, تو اس کو تو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ سکھاؤ, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو مسلمان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ماڈرن مسلمان, جن کا کلمے کا رشتہ قائم ہے, بچپن میں ختنیں ہو گئی تھی ان کی, اور ابا اماں مسلمان تھے تو تھوڑا بہت اسلام سے رشتہ ہے, اور اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے, اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. کیونکہ انسان ایک دفعہ جب اسلام میں اس کلچر میں آ جائے نا, وہ کہے گا بھائی سب کچھ ہو جائے گا, دنیا چھوڑ دوں گا, اسلام نہیں چھوڑوں گا. اسلام چھوڑنا آسان نہیں ہے. بہت ہی کوئی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اللہ نے حسن اتنا رکھا ہے نا, جو ایک دفعہ اسلام کا چاشنی چکھ لے, مزہ چکھ لے, وہ کہاں چھوڑے گا. لیکن ان سے عمل ہوتا نہیں ہے. رہے وہ یورپ میں, امریکہ میں, گوروں کے ساتھ ماڈرن لائف, تو ان کو ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا ہے. ایسا اسلام جس میں لیبل بھی اسلام کا لگ جائے اور کرتوت سارے انگریزوں والے ہوں. گورا ٹینشن لیس زندگی گزارتا ہے, ماں کی ٹینشن بھی نہیں ہے, باپ کی ٹینشن بھی نہیں ہے, وائف کی ٹینشن بھی نہیں, اور وائف کو ہسبینڈ کی ٹینشن بھی نہیں ہے. ہسبینڈ ہو کے بھی اس کی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہسبینڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ اس ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے وائف کا ریلیشن جمشید سے بھی ہو سکتا ہے, غفار سے بھی ہو سکتا ہے. انگریزوں میں یہ ابھی میں تو پورا اسٹڈی کر کے آیا ہوں, وکیلوں سے پوچھا میں نے لا کیا چل رہا ہے, اگر انہوں نے کہا سب سیٹ ہے. تو وائف کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, ہسبینڈ کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو اچھا, ہسبینڈ بیوی کو کسی بات کا آرڈر دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, اور بیوی ہسبینڈ سے نان نفقے کا مطالبہ کرے وہ نہ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جب کچھ نہیں ہوتا تو کمبختو تمہیں تکلف کی ضرورت کیا تھی. بس ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ. وہ مصیبت یہ کہ جب تک گرل فرینڈ تھی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, شادی کر لی تو اب بریک اپ نہیں ہو سکتا. بریک اپ کرو گے تو آدھی پراپرٹی دو گے آپ. تو اس ٹینشن کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو کون کرے گا, پاگل تھوڑی ہیں وہ. خیر, تو اب جو ماڈرن اسلام ہمارے جو ڈیفینس میں اور کلفٹن میں اور یعنی جو پوش ایریاز ہیں وہاں جو سارے مسلمان نہیں, یعنی جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق ہے, ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی کہ ہمارے ان کرتوتوں پر ہم نہ باپ کو پوچھتے ہیں, نہ ہم ماں کو پوچھتے ہیں, نہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جب میں یہ بیان کرتا ہوں شوہر گھر کا سربراہ ہے, تو ہماری لبرل انٹیوں کی ایسے لگتا ہے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں نے. ان کی دم پہ ایسی چیخیں نکلتی ہیں نا, ایسی چیخیں نکلتی ہیں. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, یہ میرا ظرف ہے, اتنے اپنے خلاف نیگیٹو کمنٹس میں پڑھتا ہوں. تو یہ مولوی کو دیکھو, یہ مولوی کو دیکھو. تو آپ کو آپ کی مرضی کا اسلام تھوڑی ہم بتائیں گے بھائی. کس کی مرضی کا اسلام بتائیں گے؟ اللہ کی مرضی کا. اللہ سے لڑو جا کے. اللہ میاں نے گھر کا سربراہ مکھنچو کو بنا دیا, اب کیا کریں. خیر, آپ کو ماننا پڑے گا, میں ماتحت ہوں بس. میں نے چھوڑ دو اسلام. کس نے کہا ہے اسلام کو چینج نہیں کرو, اسلام چھوڑ دو. آپ بولو بھائی مجھے ایک گورے سے شادی کرنی ہے, مجھے نیلسن چاہیے, جمشید نہیں چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ نیلسن. اور کیا ہوتا ہے؟ مائیکل چاہیے مجھے. میکائل نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے؟ مائیکل. تو آپ پھر وہاں جاؤ نا, وہاں آزادی ہے بھائی, کوئی سربراہ وربراہ نہیں ہوتا. گورا ڈانٹ بھی نہیں سکتا بیوی کو, ڈانٹ دینا تو وہ کیس کر دے گی. تو اس لیے پھر ایسے ہی کسی ماڈرن سے
آپ نکاح کریں. تو یہ کیا بات ہے ادھر پیڑے کھانے کے لیے, کیونکہ پتہ ہے گورے سے وہ تو کوئی حقوق نہیں ہوتے اس کے, عشق معاشقہ ہو جائے تو کر لیتی ہیں, ورنہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں. تو اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کو جمشید چاہیے, اور جب جمشید کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے وہ والے گوروں سے چاہیے. یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ اسلام نہیں مانتا. خیر اسلام کی عقل بھی نہیں مانتی ہے, تو یا تو پورے ادھر کو ہو جاؤ یا پورے ادھر کو کھسک جاؤ. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے لبرل قسم کے ہمارے مسلمان ہیں, جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پہ داڑھی رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہم ملا نظر آئیں گے, بالکل ہی پروفیشنل قسم کے مولانا نظر آئیں گے, لوگ کہیں گے یار تم ٹھیک ہے اسلام کو فالو کرو, ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے یار, انسان کا ایک روحانی تسکین ہوتی ہے, ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا تھا, دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ ہی نماز کی جگہ, کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹ والوں نے یہ کیا کہ لوگ اعتراض کریں گے بھی مسلمانوں کی مسجدیں کیوں بن رہی ہیں, تو ہندوؤں کی بھی ہونی چاہیے اور سکھوں کی بھی, تو بنانا شروع کر دی ایئرپورٹ پہ, لیکن وہاں لوگ کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں. تو عبادت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر مذہب کے لوگ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کلچر کے اندر لے کر آؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے کلچر کو کیا بناؤ, اسلام. تو آپ کا حلیہ اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق ہوں, عورت پردہ کر لے. تو اب ہماری لبرل انٹیاں اور ہمارے لبرل انٹے, ان کو کیا چاہیے کہ اسلام سے ظاہر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دیں, وہ اتنا ایمان کی رمق ہے. تو ان کو پھر اس ٹائپ کے اسکالرز چاہیے ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کو مشرف و اسلام کر دیں. تہذیب مغربی ہو, ویسٹرن تہذیب ہو, اور اس پہ لیبل کیا لگا دیں, قرآن و سنت کا, تاکہ ان کی تھوڑی سی ایک پیاس بجھ جائے, تھوڑی سی ان کو تسلی مل جائے. جیسے جب کسی نے کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا, میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, آپ شاید بور ہو جاؤ دوبارہ, لیکن سنا دیتے ہیں, کیا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں بتا رہا ہوں, وہ بار بار کہتا ہوں نا, ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے, تو ایک دن کھانا نہیں تھا گھر میں, بیگم سے انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لے. تو بیگم نے کہا بھائی مرغی تو آپ چوری, تو آپ خود اتنے بیانات کر چکے ہو کہ چوری اسلام میں حرام ہے. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کا بھی تو ضمیر ملامت کر رہا ہوگا نا کہ یار میں اتنے بیانات کر چکا ہوں, غلط ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے حاشیہ نکال لیا انہوں نے کہا بھائی دیکھو, ہم مرغی نہیں کھائیں گے, شوربے سے روٹی لگا کے کھائیں گے. چوری کی مرغی نہیں کھائیں گے ہم روٹی کس سے کھائیں گے, شوربے سے. اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں جب حرام ہے تو ہم حرام کھائیں گے. اپنے دل کو تھوڑی تسلی دینی پڑتی ہے انسان کو, غلط کام کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ. ہاں جس کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہو چکا وہ تسلیاں نہیں دیتا, لیکن تھوڑا سا ضمیر زندہ ہو تو کہیں سے گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب تھے, وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی شوربے سے لگا لیں گے, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم, حرام تو بوٹیاں ہیں نا. تو بیگم جب شوربہ یوں کر کے دیگچی یوں کر کے نکال رہی ہے تو اور بوٹیاں چمچ سے پیچھے کر رہی ہے, تو مولوی صاحب نے بولا کہ چمچ کا استعمال مت کرو, جو خود سے آئے اسے آنے دو, جو بوٹی خود سے آئے اسے آنے دو. بالکل یہی کام ہمارے جو پوش علاقے ہیں, مالدار علاقے ہیں, وہاں کے رہنے والے برگر فیملیوں کے پیرنٹس اور برگر فیملیوں کے بچیز یہ کام کر رہے ہیں. برگر فیملی تو بچے تھوڑی ہوتے ہیں, ان کے بچیز ہوتے ہیں, بچیز, حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے, ایک ہاتھ سے زیادہ ان کے ہوتے نہیں ہیں. تو بچیز یہ لوگ یہ کام کر, تو ان کو چاہیے پھر ایسا اسکالر جو کم از کم مفتی طارق مسعود کے ٹریک پہ بالکل اس سے 180 ڈگری پہ ہو. ہمیں تو بالکل ہی کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں نا, ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ مولانا, تو ہم تو کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں ان کے. تو ان کو پھر ایسا اسکالر چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم داڑھی بھی نہ رکھیں, ہم ملا لگیں گے دیکھنے میں, اور ساس بہو کی خدمت, اوہو کیا عذاب ہے یار. اپنے ماں باپ کی ہوئی نہیں ہم سے, جو سگے فادر اور سگی مدر ہیں, یہ تو فادر ان لا اور مدر ان لا ہے, یہ کیا لگتے ہیں ہمارے. ہسبینڈ کی نہیں کر رہی, وہ ساس کی کہاں سے کرے گی یار. جس کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہسبینڈ کی خدمت لازم ہے, وہ ساس سسر کی کہاں کرے گی. تو ان کو جب ایسے اسکالر ملتے ہیں نا کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, عورت پہ گھر کے کام کاج لازم نہیں ہے, اور اب نیا لیٹسٹ بالکل فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت بھی لازم, بولو نہیں, بس اچھا سلوک ہے,
ابے اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی لازم ہے یار, غفار بھائی سے بھی لازم ہے, جمشید سے بھی لازم ہے, ہندو سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے ہمیں, سکھوں سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے. ماں اور باپ صرف اچھا ہی رہ گیا کیا؟ اصل ہے اطاعت, فرما برداری. تو اب ایسے لبرل انٹیوں کو اور لبرل انٹوں کو کیا چاہیے؟ ایسے اسکالر چاہیے جو آپ کو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد کر دیں. تو پھر وہ ان کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ اس کی خدمت لازم, نہ اس کی خدمت لازم, نہ فلانے کی خدمت لازم, ہر آدمی انڈیویجول ہے, آزاد ہے, ہر آدمی کی اپنی لائف ہے. اور یہ بھی سود بھی حلال ہو گیا, بہت سو نے تو سود کو حلال کر دیا, یہ والا سود حرام نہیں ہے, یہ والا حرام ہے. عجیب ڈرامے بازیاں کر کر کے, اور کیا کتنا کچھ دین میں تحریف ہو رہی ہے نا, اتنی تحریف. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا فضل ہے, صحیح ٹائم پہ مجھے تو نے مولوی بنا دیا, ورنہ ہم بھی کھسکے ہوئے ہوتے. میں اگر مولانا نہ بنتا نا, مولانا کا مطلب پراپر وے میں دین کا علم حاصل نہ کرتا نا, جو صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے, تو میں بھی ایسا کھسک جاتا نا ان فتنوں میں. اور پھر میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اسپیکنگ پاور بھی ہے, تو بھائی ویڈیو نہ بنایا کریں نا بار بار, وہ پھر گارڈ ادھر متوجہ ہوتا ہے. سب کی طبیعت, جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے صرف نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں, باقی نہ بنائیں. پھر کوئی نہ کوئی کیمرہ نکال کے بنا رہا ہوتا ہے, سب ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. تو میں اگر پراپر وے میں میرے بھائی ٹوٹا پھوٹا علم حاصل نہ کیا ہوتا نا, تو پھر ہم بھی اوٹ پٹانگ قسم کے کبھی کیا فتوا ٹھوکتے رہو بیٹھ کے, پھینکتے رہو بیٹھ کے, ٹھوکتے رہو اور پھینکتے رہو. اتنے گھروں میں فسادات ہوئے ہیں نا, اتنے گھروں میں فسادات, اس فتوے کے نتیجے میں کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. اتنی بہویں باغی ہوئی ہیں, گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو گیا. یار کچھ تو سوچو بات کرنے سے پہلے. آپ کی ماں اگر آپ کی بیوی سے پانی مانگتی ہے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہہ دے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, وہ ماں کی 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی گھر کے اندر, 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی اس ماں کی. کیا اس کے دل پہ چھرے نہیں چلیں گے؟ باپ کہہ رہا ہے اپنی بہو سے کہ بیٹا مجھے روٹی پکا دو, میں بھوک لگ رہی ہے, مجھے نہیں پکانا آتی, تم فارغ بیٹھی ہو پکا دو. وہ کہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, میں نہیں پکا رہی. پھینک دو, بس کچھ بھی پھینک دو. پتہ نہیں یہ لوگ اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. جو اسکالر فتویٰ دینا کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کو بولا کہ سب سے پہلے یہ فتویٰ اپنی بیوی کو سکھایا کرو کہ تم پر لازم نہیں ہے. میری ماں بولے نا چائے بناؤ, تم پر لازم نہیں ہے, اور میرا کلپ چلا دینا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت مجھ پر لازم, بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے, ہاں ظلم بہرحال ظلم ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. بعض ساسوں نے بہوؤں کا نچوڑ دیا ہے بالکل, نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے سونے کا ٹائم کیا ہے, نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کی طبیعت کیا ہے. تو ماسی نہیں ہے وہ, بہرحال اس کو ایسا غلام بنا لینا کہ ماسی میں اور بہو میں فرق ختم ہو جائے, غلط ہے. لیکن جب بھی اجتماعی سطح پہ رہا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کی جاتی ہے, خیال کیا جاتا ہے. آج ایک صاحب نے بتایا کہ کیا حالات ہیں کہ بیگم صاحبہ نے کہیں بیان سن لیا کہ گھر سنبھالنا جو ہے, یعنی گھر میں انتظام گھر کا کرنا, یہ ہم عورت کے ذمے نہیں ہے. کھلاو ہو رہا ہے, پلاو ہو رہا ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی سارا دن, میرے ذمے نہیں ہے, آپ کے ذمے ہے کہ آپ ماسی رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے, وہ ایک آدھ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, تو کچھ کیا ذمے ہے بھائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ذمے لگایا کہ گھر سنبھالنا کس کے ذمے ہے؟ سیدہ فاطمہ کے ذمے. سیدہ فاطمہ سے بڑی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ اور حضرت علی کے ذمے لگایا گھر کے باہر کا کام کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. ہاں یہ بات الگ ہے, فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار گھرانے سے ہو, بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے جن کے گھروں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے, اب آپ رائل فیملی کی کسی شہزادی سے شادی کر کے گھر لے آئیں, پھر تھوڑی وہ کھانا پکائے گی. کیونکہ قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف, معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلو. تو معروف طریقہ ہر قوم کا, ہر کلچر کا الگ ہوتا ہے. تو بہت مالدار گھرانے کی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, تو اس کو یہ رائٹ پورا شریعت نے دیا ہے کہ وہ کام کاج سے انکار کر دے. لیکن نارمل جو لوگ, زیادہ تر لوگ متوسط گھرانوں کے ہوتے ہیں, درمیانے گھرانوں کے ہوتے ہیں, وہاں کے لیے یہی حکم ہے بھائی, جیسے اپنے ماں باپ کے گھر میں آپ تھی, تو اب یہاں گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری
ہے ٹھیک ہے, شوہر کو اللہ نے مال دیا تو وہ ماسی وغیرہ کا بھی انتظام کرے, نہیں دیا تو تمہارے ذمہ ہے بھائی, یہ تم نے سنبھالنا ہے گھر. تو بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئی مالدار ہیں جن کے گھروں میں رواج ہی نہیں تھا, نوکر چاکر میں ایسے مالدار بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں عورتیں ایک سارا زندگی ایک کپڑے بھی کبھی استری نہیں کیے ہوتے انہوں نے, بہت رائل فیملی سے ہے, وہ بہت کسی وزیر کی بیٹی ہے, کروڑ پتی لوگوں سے اس کا تعلق ہے, خاندان سے تعلق ہے, تو اس میں ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر وہ وہی اس نے کہا گھر میں بھی کبھی تو بہت ہی اونچے ہیں نا, لیکن اتنے اونچے خاندانوں میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا. نارمل لوگ تو یہی ہیں کہ جو جیسے نارمل چل رہے ہیں. اب اسکالر ان میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ عورت کے ذمہ گھر کا کام نہیں ہے. عجیب پاگل بنا ہے یار. ایک اسکالر نے فتویٰ دیا کہ عورت اگر جاب کرنا چاہے تو شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے. انہی اسکالر نے یہ بھی فتویٰ دیا تھا کہ اس کے ذمہ گھر کے کام کاج نہیں ہے. تو سب لوگ تو اپریشیٹ کر رہے تھے, خاص طور پہ خواتین بہت اپریشیٹ کرتی ہیں. کسی عقل میں نیچے لکھا ہوا تھا پھر اس کے ذمہ ہے کیا, آپ یہ بتا دیں خالی کائنڈلی آپ یہ بتا دیں اس کے ذمہ ہے کیا, یہ بحث ہی چھوڑ دیں. کہ تو ایسے اسکالر سے آپ صرف یہ پوچھ لیا کریں کہ اسلام میں ناجائز کیا کیا ہے, اس کی لسٹ پیش کر دیں. ناجائز کیا کیا ہے کائنڈلی ہمیں صرف وہ بتا دیں. تو 2-4 چیزیں کوئی ناجائز رہ گئی ہیں تو وہ بتا دیں, بس ہم اس کو فالو کر لیں گے. تو اس لیے ماڈرن لوگوں کا ایک الگ ٹائپ کا اسلام ہوتا ہے, ان کو گنجائشیں چاہیے. میرے بھائی ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کو نہیں بنانا, ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی خواہشات کے مطابق لانا ہے. اپنے آپ کو لانا پڑے گا تو اللہ مانے گا, ورنہ اللہ کہے گا پھر کلچر اور یہ سب چیزیں جاؤ خود ہی بھگتو ان کو, میرے پاس تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. ہمارے شاگرد ہیں نا مختلف علاقوں کے, KPK کے بھی, بلوچستان کے بھی, پنجاب کے بھی, سندھ کے بھی, ہر طرح کے شاگرد آتے ہیں ہمارے پاس. مدرسوں میں پڑھانے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم سے آپ کا مضبوط ریلیشن ہو جاتا ہے. یعنی ہر جگہ, میں پاکستان میں کہیں بھی جاؤں ہر شہر میں درجنوں شاگرد ہیں الحمدللہ. تو کہیں بھی آدمی جا کے رہ سکتا ہے. پھر ہمارے اساتذہ بھی ہیں ہر شہر میں, پھر ہر قوم میں ہمارے ٹیچر بھی ہیں. میرے ٹیچروں میں بلوچ بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں. تو اس لیے ہمارے مدرسوں میں قوم پرستی نہیں ہوتی. اللہ کا ہم کر ہی نہیں سکتے قوم پرستی. ہم کسی قوم کے خلاف بولیں گے وہاں ہمارا استاذ نکلے گا کوئی صحیح ہے نا, ٹیچر نکل آئے گا, ہو ہی نہیں سکتا. تو اب میرے طلبہ ہیں مختلف علاقوں کے, میں ان کو کوئی شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہوں, وہ کہتے ہیں استاد جی ہم لوگ کے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا, ہم لوگ کا تو کلچر نہیں ہے, ہم لوگ کا تو ایسا ہے, ہم تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ اس کلچر کو فالو کرو. اللہ جب قیامت کے دن آپ سے حساب و کتاب لے گا کہ میرا حکم یہ تھا جو میں نے قرآن میں بیان کیا, تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا لیکن ہمارا کلچر اس سے میچ نہیں کر رہا تھا. تو اگر اللہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پنجابیوں کے لیے نہیں تھا, میں اس میں یہ بتانا بھول گیا کہ پنجابی اس سے کیا ہے مستثنا, کیونکہ پنجابیوں کا کلچر یہ نہیں ہے. یا یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پٹھانوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ پٹھانوں کا کلچر اس سے ڈفرینٹ ہے. اور یہ دوسرا جو میں نے حکم دیا یہ صرف سندھیوں کے لیے ہے, بلوچوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا کلچر اس سے میچ نہیں کرتا. تو میں نے کہا پھر اللہ سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم کہیں گے اللہ مہاجروں کے لیے الگ قرآن نازل کر دے, پٹھانوں کے لیے الگ نازل کر دے, سندھیوں کے لیے بولو الگ نازل کر دے, بلوچوں کے لیے الگ نازل کر دے, انگریزوں کے لیے الگ, ڈیفنس والوں کے لیے الگ. اس میں یہ ہو کہ کسی پہ کسی کی بھی خدمت کسی بھی ٹائم پہ لازم نہیں ہے, کچھ بھی حرام تو ہے ہی نہیں. موسیقی بھی حلال ہے, ناچ گانا بھی حلال ہے, اور شراب 2-3 ڈھکن جس میں نشہ نہ ہو, اس کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں نا لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کریں گے. تو ابھی فی الحال اسکالرز میں اتنی ہمت ہوئی نہیں ہے کہ شراب کو حلال کر دیں, لیکن رپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہلے دے چکے ہیں کہ یہ بھی حلال ہوگی, کیونکہ کون چھوڑے گا بھائی شراب. اچھا یورپ امریکہ میں عجیب ہی ڈیزائن چل رہا ہے, وہاں لوگ بتاتے ہیں ہم ہوٹل میں جاتے ہیں, ہوٹل کا مالک شراب بھی پی رہا ہوتا ہے. اچھا جو بیرے آتے ہیں نا, سوری جو کسٹمر آتے ہیں شراب منگواتے ہیں, اور جب گوشت آئے نا تو کہتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. یعنی مرغی جو ہے ہوتی مرغی ہے تو یہ ہاتھ سے ذبح کی بھی ہے یہ مشینی ہے. تو کہتے ہیں یار ادھر اتنا نیک بنا ہوا ہے کہ کھلا بھی مرغی رہے, خنزیر نہیں کھلا رہے, اور اس میں اتنا کہ مسلمان نے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا بھی, اور دوسری طرف بوتل رکھی ہوئی ہے شراب کی. میں نے کہا چلو یار اسلام کی تھوڑی شراب کی اس کو عادت پڑ گئی, لیکن
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار جس چیز کی عادت پڑ گئی وہ اب مجبور ہو گیا ہوں, اس اللہ تو اس مجبوری کو نہیں مانتا, لیکن اچھی بات ہے نا, یہ تھوڑی کہ اب وہ شراب پی رہا ہے تو خنزیر بھی کھانا شروع کر دے. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ آج کا مسلمان ہر گناہ کر رہا ہوتا ہے, کچھ ایسے نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کر رہا ہے. تو پھر مثال دیتے تھے کہ کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتے نے کہا چھینٹے نہ پڑ جائیں. گٹر کے پانی میں بیٹھے گا, گٹر کا پانی پیے گا, سڑا ہوا گوشت کھائے گا, نہ بات کرنے کی تمیز, نہ چلنے پھرنے. کتا کو لے کے گھومنا بہت مشکل کام ہے. میں انگریزوں کو دیکھتا ہوں نا, جب کتے کو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ منظر ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کتا ان کو لے کے نکلا ہے. یہ کتے کی طبیعت میں چین نہیں ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کو بہت مشکل سے زنجیر سے سنبھالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, ایک ٹینشن میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کتا لے کے نکلے اور وہ آرام سے, جیسے ہماری پلی ہوئی بکری ہو لے کے نکلے, گایا لے کے نہیں نکلتے لوگ. تو جو پلی ہوئی گائے ہوتی ہیں جہاں جاؤ آپ آرام سے چل رہی ہے. کتا ایسا نہیں ہوتا, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی کسی کو منہ مار رہا ہے, وہ اس کا مالک بار بار گھسیٹ رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار انہوں نے کتنی بڑی ٹینشن پالی ہوئی ہے, اور دیکھنے میں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتے کو لے کے نہیں, کتا ان کو لے کے نکلا ہے. تو کتا جو ہے ہر گند میں منہ مار لے گا, گٹر کا پانی پیے گا, لیکن جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا لے گا کہ کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں. تو آج کل کے کتنے اسکالرز ہیں, ہر چیز گانا بجانا حلال, موسیقی حلال, مکس گیدرنگ حلال. تو ایک اسکالر کی تصویر آئی, یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہر چیز کو حلال کر رہے ہیں نا. تو نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا یہ سوچ میں پڑے ہوئے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, ان کو میں حلال کیسے کروں. 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں کسی طریقے سے. تو اس لیے میرے بھائی دیکھو, کشتیاں جلا کے اسلام کی طرف آؤ, پھر مزہ آئے گا. یہ مت دیکھو میں ڈیفینس میں رہتا ہوں, میں کلفٹن میں رہتا ہوں, میں امریکہ میں رہتا ہوں, میں کینیڈا میں رہتا ہوں. میں بھائی اللہ کا قانون ہر جگہ ایک ہی ہے. ہر جگہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ ایک ہے. مقاصد پہ سمجھوتا نہیں ہے, مقاصد پہ, ذرائع پہ سمجھوتا ہے. یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے, اس کا مطلب بتا دیتا ہوں. مقاصد کیا ہے؟ شریعت چاہتی ہے نماز قائم ہو, چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی؟ تو نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے رمضان میں روزہ آپ بولو رکھیں, آپ کو رکھنا پڑے گا. شریعت چاہتی ہے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ نکلے, آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے آپ جو مالدار ہیں قربانی کرے, آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے گا تو قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا, تو پیٹ آپ کو اس کا بھرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں جو مقاصد شریعت میں سے ہیں. کوئی ڈوب رہا ہو اس کی جان اگر آپ بچا سکتے ہو تو آپ پہ بچانا فرض ہے. ابھی دیکھو سوات میں کتنا, میں باہر ملک میں تھا, مجھے تو پہلے میں نے کہا یہ شاید فیک ہے, AI سے بنائی ہوئی ویڈیو ہے. کتنے دیر تک بیچارے, اتنا بڑا خاندان دریا کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے, کیا آدمی کی نیندیں اڑ جائیں اگر زیادہ سوچنا شروع کرے اس پہ. کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا والوں نے تو چھوڑ دیا, لوگ وقتی طور پر حکومت کو گالیاں دیتے ہیں, اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے معاملہ, رو دھو کے ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ بھی چھوڑ دے گا؟ اللہ تھوڑی چھوڑے گا. آخرت تو اللہ نے اس لیے رکھی ہے, ان کی ایک ایک کی پکار, ایک ایک کی چیخ جو اپنے سامنے اپنے بچوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ان حکمرانوں کے گلے کا پھندا قیامت کے دن بنے گی. اللہ نہیں چھوڑے گا. فرعون نے کتنا ظلم کیا تھا, بنی اسرائیل عاجز آ گئے, اور موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن تنگ آ کے کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے, تیرے آنے کے بعد بھی عذاب میں ہیں, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرو, صبر کرو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالم کیا کر رہا ہے اللہ کو غافل مت سمجھو. دنیا میں کسی بھی ملک میں یہ واقعہ ہوتا نا, سب سے پہلے وہاں کی انتظامیہ ریزائن دے کے الگ ہو جاتی, کہ اب فوراً الگ ریزائن دے دیتے وہ. تو اس کے لیے بہت اعلیٰ کوالٹی کا بغیرت بننا پڑتا ہے, جو بہت ہی کوئی جری ہوتا ہے نا گناہوں پر, اسی کا ظرف ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں ایسا دردناک واقعہ ہوا ہو. گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں, پکار رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, بیٹی جا رہی ہے, سامنے بیٹا جا رہا ہے, پھر پانی میں ڈوب رہے ہیں, چیخ رہے ہیں,
بچاؤ کوئی انتظام ہی نہیں ہے. یہ تو سب چیزیں پہلے سے, جس کے ہاتھ میں بھی حکومت آتی ہے, انتظام آتا ہے, وہ تو پہلے سے یہ سب چیزیں سوچ کے رکھتا ہے. فوری حادثہ ہو جاتا, ہم کہتے ہیں یار ان کو نہیں پتا چلے, بہت زیادہ بے حسی ہے. میں نے تو ایک دفعہ ویڈیو دیکھی, اس کے بعد میں نے کہا بھائی یہ سوائے نیندیں رات کو اڑنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, جانے والے تو چلے گئے. تو اللہ کی ایک آیت تسلی دیتی ہے بس ہمیں, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ایتھیس پتہ ہے کیا کہتے ہیں, دنیا میں اتنا ظلم ہوتا ہے تو خدا اگر ہے تو اس ظلم کو ختم کیوں نہیں کرتا. یہ جو ملحد لوگ ہیں نا, خدا کے منکر ہیں, بہت دلیلیں دیتے ہیں, اتنا کچھ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, تو خدا کہاں ہے. ایک طرف وہ کہتا ہے میں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, دوسری طرف وہ خاموش بیٹھا ہے. تو ہم ایتھیس سے کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے وہ خاموش نہیں ہے. وہ پکار کے اس نے اپنی کتاب میں کہہ دیا, لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ایسے ہی تسلی دیتی ہے نا یہ آیت. دیکھو ظالم کے بارے میں نا, جو بڑے ظالم ہوتے ہیں ان کے لیے نرم جذبات رکھنا بھی ظلم ہے, یہ خوب سمجھ لو. بعض دفعہ آدمی جب بالکل ہی غیرت لیس ہو جاتا ہے نا, جیسے ڈاکوؤں کو لوگ پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہائے ہائے بیچارہ, تو ڈاکو کو تو جس نے چھوڑا ہو نا, اس کو نہیں چھوڑو پھر کبھی بھی, اس کو کبھی نہ چھوڑو, کیونکہ یہ ڈاکو سے بھی زیادہ پتھر دل ہے. ایک آدمی جوان عورتوں کو بیوہ کر رہا ہو, چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہا ہو, پسٹل ہے اس کے ہاتھ میں, تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جوان جنازے نکال دیتا ہو, کیا گزرتی ہے گھر والوں پہ قیامت, اور آپ اس پہ ترس کھا رہے ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کا مطلب آپ کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بہت زیادہ ظلم ہوا تو آپ نے بھی بد دعا کی ہے. حضرت موسیٰ سے زیادہ کوئی نرم دل ہوگا؟ پیغمبروں کا دل بہت نرم ہوتا ہے. بالآخر حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فرعون اور حامان کے خلاف, کہ جو بھی فرعون کے دربار لوگ تھے ان کے خلاف حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کی. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ملامت نہیں کی, بلکہ کہا قد اجیبت دعوتکما, اے موسیٰ تیری دعوت کو میں نے قبول کر لیا, تیری دعا میں نے قبول کر لیا. تسلی دی کہ مریں گے یہ. ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی تسلیاں دی ہیں کہ جو اسلام کے مسلسل دشمن ہیں, اے نبی آپ غم نہ کریں, میں ان کو سزا دے کے چھوڑوں گا. یہ جو بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں نا, پتھر دل, ان کے لیے دل میں نرم جذبہ نہیں رکھنا چاہیے. تو تسلی ہمیں اسی سے ہوتی ہے, بھائی اللہ خاموش نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اے اللہ ہم کیوں غافل نہ سمجھیں, تو سزا تو دے نہیں رہا. بھائی جہاں سزا کی ضرورت ہو وہاں آپ سزا نہیں دے رہے تو غفلت کا الزام تو لگتا ہے نا. پھر اللہ پہ بھی کوئی الزام لگا سکتا ہے, پھر اللہ تو اگر کہہ رہا ہے میں غافل نہیں ہوں تو پھر لگ تو ایسا ہی رہا ہے معاذ اللہ کہ تو غافل ہے. تو اللہ نے جواب کیا دیا, انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. دیکھو میرا ایک قانون ہے, میں نے ایک دن ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے, میدان حشر کہا جاتا ہے, اس دن کے لیے سزا کو مؤخر کیا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے, دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. یہ بدلے کا دن تھوڑی ہے. یہاں اگر کیش بدلے ملنا شروع ہو جائیں تو سب انسان کے بچے بن جائیں, سارے نیک بن جائیں. تو اس لیے کیا بات یہ سوات والے واقعے کی طرف پتہ نہیں کیسے چلا ہے, بات کیا چل رہی تھی, جلدی سے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ بات یہاں کیسے آ گئی بھائی؟ یہ کینیڈا کی کیا بات چل رہی تھی ہیں؟ نہیں, جو دماغ سے ہی نکل گیا, پورا ٹاپک ہی نکل گیا دماغ سے. کیا؟ ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہاں الحمدللہ مجھے یاد آ گیا کہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو جو ممی ڈیڈی والے مسلمان ہیں نا, مالدار لوگ, یا جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں نفس کے خلاف مجاہدہ نہ کرنا پڑے, تو ان کو تو وہی اسکالر چاہیے جو آپ کے خاندانی نظام کو بھی توڑ تاڑ کے رکھ دیں, میاں بیوی کی ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں, سب کو آزاد کر دیں. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو اس وقت کا جو سب سے بڑا بت ہے نا, سب سے بڑا بت جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا ہے, وہ ہے ویسٹرن کلچر. اور وہ ویسٹرن کلچر کا خلاصہ اگر میں 2 لفظوں میں بیان کروں, وہ ہے انڈیویژولزم.
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے آزاد, کسی پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے, ہر شخص کیا ہے؟ آزاد. اور اسلام بالکل اس کے اپوزٹ, اسلام بالکل اس کے الٹ ہے. مغرب جو ویسٹرن کلچر ہے, خدا پہ بلیف رکھو نہیں رکھو, تعلق بناؤ نہیں بناؤ, کوئی مسئلہ نہیں. اور جو غیر مسلم خدا کو مانتے ہیں نا, وہ بھی تعلق روحانی سکون کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں, خدا کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں. مجھے کینیڈا میں لوگوں نے بتایا بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں یہاں مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں, اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کیوں, تو کہہ رہے ہیں ہمیں روحانی سکون ملتا ہے. ملتا ہوگا. میں ملیشیا میں تھا, میں نے وہاں کچھ غیر مسلم دیکھے جو قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں اپنے اوپر. عیسائی ہیں, مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں, بولتے ہیں سورہ رحمان پڑھو, ہم پہ دم کرو. میں نے ان سے غیر مسلموں سے پوچھا, میں نے کہا بھائی تم سورہ رحمان پڑھ کے کیوں دم کروا رہے ہو؟ کہہ رہے سکون ملتا ہے ہمیں, روحانی سکون ملتا ہے. ایک نے تو بتایا کہ میرے پہ جن چڑیل بھوت ہیں. میں اس کی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, بالکل اس نے یہ ورڈنگ تو نہیں تھی, یعنی کوئی آصیب واسیب ہے تو جب وہ کوئی سورہ بقرہ یا سورہ رحمان پڑھ کے کوئی مولوی صاحب دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو ان کا اگر خدا سے بھی ریلیشن ہے تو وہ اپنے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے, جبکہ ریلیشن میں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے. اسلام جس ریلیشن کا قائل ہے نا, وہ ریلیشن ہے جس کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہو. آپ کو ضمنی فائدہ ہوگا, اصل مقصد آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے, آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے رشتہ اس سے جوڑنے کا حکم ہے جو تم سے توڑ رہا ہے. جو تم سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑنے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے یا ٹینشن ہے؟ فل ٹینشن, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو. اللہ سے ریلیشن, آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مزہ, روحانی سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا, نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا, بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں, وہی جو علماء کہتے ہیں, بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا, چاہے دل لگے چاہے نہ لگے. آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے, کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے, اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ. آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں, دل ہی نہیں لگ رہا. کہے گا یہ تیرا ہیڈ ایک ہے, یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا, روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا, تلاوت کا مسئلہ آئے گا مفتی صاحب مزہ ہی نہیں آتا. تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے, جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے, نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن. مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا. میں نے کہا شاباش. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا, کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے, 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں, حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں پھر مجھے ذہن کھلتا ہے جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے, کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا, پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے, داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا, سب سے خاندانی, تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے, وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے. آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن ناغا کرتے تھے, پھر روزہ رکھتے تھے, پھر ناغا کرتے تھے. اب یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزے رکھنا شروع کرتے ہو, آپ کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. جبکہ نبی نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب. روزے کا بنیادی مقصد روحانی قوت پیدا کرنا ہے, جسمانی طور پہ کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے. کیونکہ کمزور آدمی سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ طاقتور. طاقتور ہوگا تو دین کے کام بھی کرے گا, دوسروں پہ بوجھ نہیں بنے گا, کھلانے والا بنے گا نا. آج ایک صاحب آئے, میں تو مزاح کی میری عادت ہے, اتنا باریک لڑکا, بہت باریک نا, میری مزاح کی عادت ہے, کوئی توہین نہیں ہو سکتا یہاں بیان میں بیٹھا ہو. تو کہہ رہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مل تو لیے.
کہہ رہے ہیں نہیں میں آپ سے ٹائم لے کے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر پورے آؤ, پورے. میں آپ کو پروٹوکول جب دوں گا جب آپ پورے تو ہو. میں نے کہا بھرائی کرو, پورے آدمی پورے بن جاؤ, پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا. میں نے کہا ابھی آپ پورے نہیں ہو. وہ بہت ہی باریک سا بیچارہ نا, تو ویسے ٹائم دے دوں گا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. خیر, تو روزے کا مقصد کمزور کرنا نہیں ہے. کمزور کر کے کیا ہو جائے, نہ جہاد کے قابل نہ تبلیغ کے قابل, کسی کام کا نہیں رہتا وہ. باقی تو وہ جو میں جس ٹاپک پہ بیان کرتا رہتا ہوں اس کے قابل تو بالکل بھی رہے گا نہیں. میں اب چھوڑ دیا اس ٹاپک پہ بیان کرنا. کل میں نے دیکھا لوگوں نے دبا کے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں میں. تو ڈھیٹ ہوں, چھوڑوں گا نہیں. خیر, تو جسمانی طاقت یہ ضروری ہے نا, بیمار ہوگا تو اگر کنٹینیوسلی آپ روزے رکھتے ہیں نا تو جسم آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور روزوں کی عادت پڑ جائے گی تو نفس پہ شاق نہیں گزرے گا. یہ کام جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا, یوز ٹو ہو جاتا ہے, وہ پھر مشکل نہیں لگتا. ایسے بھی علماء گزرے 13 سال لگاتار روزہ رکھا سوائے بقرعید اور عید کے. یہ جو صاحب ہدایہ ہے نا, جو فقہ کی دنیا کی مشہور ترین کتاب, دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی قانون کی کوئی کتاب اگر پڑھائی گئی ہے